وعلیکم السلام۔ اگر تو وہاں پہ صرف فیمیلز ہیں تو آپ کر سکتی ہیں، اگر جی جی بالکل باہر بالکل نہیں جانی چاہیے جی۔ اور باقی میں خود اس بات پر بھی عرفان بھائی نے بھی کہا تھا کہ ہم تلاوت کے بعد نعت پڑھ لیں، تو میں نے کہا ان سے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم درود پڑھ لیں، کیونکہ نعت جو ہے نا وہ ایک انسان کی خود اپنی بنائی ہوئی ہے، اور جو درود اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے سکھایا وہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہوا ہے سکھایا ہوا ہے۔ تو ہم جتنی مرضی بہترین نعت لکھ لیں، ہم اللہ کے برابر اس کے برابر ہم کوئی کلام نہیں لکھ سکتے۔ تو میرا یہی مشورہ ہے آپ سب کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، یہی اللہ کی سنت ہے اور اسی سے ہی اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم جتنا مرضی کر لیں ہم اللہ کے سے بہتر کلام نہیں بنا سکتے۔ جی وعلیکم جی جی نہیں، میں نے کبھی ایسا ڈریم میں نہ دیکھا ہے، نہ مجھے اللہ نے اس طرح سے کچھ سکھایا ہے کہ تم بھی ایسا کرو، تو نہیں مجھے ایسا کبھی نہیں میں ڈریم میں آیا۔ اور میں پھر ایک بات وہی کہوں گا کہ ایک میں آپ کو ڈریم سناتا ہوں۔ اس ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں جو ہے نا وہ ایسا ہی ہوں، نماز پڑھی نہیں پڑھی نہ پڑھی، اور کوئی نیک کام تو میرے لیے ہے ہی ویسے ہی مشکل ہے، تو مجھے کوئی ایسا شارٹ کٹ بتا کہ جس سے تو خوش ہو جائے اور تو مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑے۔ تو اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم تم یہ 3 کام کرتے رہو، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے جس جہان میں بھی ہوگے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے پہلا جو عمل بتایا مجھے وہ یہ کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اور کیا قاسم میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا، لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا، اور قاسم اس غلط فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ میں قیامت کے دن شرک معاف کر دوں گا۔ یعنی اللہ بہت بار ریپیٹ کرتا ہے اس چیز کو۔ اور دوسرا اللہ نے مجھے بتایا کہ صبح و شام میری یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہنا۔ اور تیسرا کام اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہنا۔ تم یہ 3 کام کرتے رہو، میرا تم سے وعدہ ہے میں تم جہاں کہیں بھی ہو جس جہان میں بھی ہوگے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر وہی یعنی عید میلاد ایک خاص دن مقرر کرنا نہیں چاہیے ہمیں روز جب بھی یاد آئے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ خود لکھا ہے، تو ہم یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور ایک میں نے ڈریم دیکھا، تو اس ڈریم کے بعد میں نے کہا کہ اپنے آپ سے کہا کہ ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بھی اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو ان کے امتی میں شامل ہی نہیں ہو سکے، حالانکہ وہ ہو سکتے ہیں یعنی کافر لوگ جیسے۔ تو اس ڈریم میں میں نے یہ دیکھا کہ جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد ہے نا وہ اللہ کے عرش تک چھو رہا ہوتا ہے، اور اب جیسے میں یہاں پہ کھڑا ہوں سانس لے رہا ہوں تھوڑا بہت یعنی جتنا بھی میں چاہوں میں بالکل سٹل نہیں ہو سکتا، یعنی ہلکا پھلکا ہلوں گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا سانس ایسے لے رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے اور ان کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، یعنی جو کپڑا ہوتا ہے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لپیٹا ہوتا ہے وہ یعنی رگڑ کھا رہا ہوتا ہے اللہ کے عرش کے ساتھ،
اور اللہ کا جو عرش ہے نا وہ ایسے ہوا میں جھول رہا ہوتا ہے ایسے. تو میں کہتا ہوں کہ یعنی جن نبی کا جو قد ہے وہ اللہ کے عرش کو چھو رہا ہے، اور صرف ان کے سانس لینے کے اللہ کا جو عرش ہے وہ ہوا میں جھول رہا ہے، تو اس سے بڑی یعنی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ اللہ نے یعنی ہمارے اوپر بڑی خاص رحمت کی ہے کہ ہمیں اپنی رحمت سے ان کا امتی بنایا. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے، اور یہی ان سے سب سے بہتر محبت کا اظہار ہے. جی وعلیکم السلام. میں جو بھی ہوتے ہیں میں بس ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ آن لائن جو ہے نا وہ ڈریمز شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. جیسے ہمیں سارے پلیٹ فارمز جو ہے نا ان کو یوز کرنا چاہیے، یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، اور اس طرح سے جو دوسری فیس بک اور دوسری جو ایپس ہیں وہ ان پہ ہمیں ڈریمز جو ہے نا وہ شیئر کرنے چاہیے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ویڈیوز بنا بھی رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے شیئر ہو نہیں پا رہی جس طرح سے کہ شیئر ہونی چاہیے. اور میں ایک مشورہ یہ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈریمز پہ بلیو کر لیا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے نا وہ نہ بتائیں، کیونکہ جس طرح آپ نے ڈریمز پہ بلیو کر لیا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی وہ آپ کے گھر والے بھی ڈریمز پہ بلیو کر لیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ گھروں میں اختلاف ہوتا ہے اور پھر بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ فورس کیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کام چھوڑ دیں، اس کام سے ہٹ جائیں. تو میرا یہی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ گھر والوں کو بتائیں، آپ خاموشی سے انٹرنیٹ پہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں، تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے.